خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور. میں ہوں شہزاد رضا. بالآخر جو تجزیہ کیا جا رہا تھا ڈیموکریٹ پارٹی کے صدر وائس پریزیڈنٹ جو سابقہ رہ چکے ہیں جو بائیڈن، امریکہ میں صدارتی انتخابات جیت گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے شکست دی، اگرچہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ اس نتیجے کو ماننے سے انکاری ہیں. کئی اسٹیٹس میں انہوں نے اس جو فیصلہ جو الیکشن کے فیصلے آئے ہیں، نتیجے آئے ہیں، ان کو چیلنج کر رکھا ہے. لیکن جو الیکٹورل ووٹس درکار تھے 270 کا فگر، جو بائیڈن اس کو عبور کر چکے ہیں اور پریزیڈنٹ الیکٹ امریکہ وہ اس وقت کہلا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ میں کیا تبدیلی آئے گی، دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اور خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو گزشتہ 4 سال سے جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں کچھ اتنے اچھے نہیں، اور اس سے پہلے بھی اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. جو بائیڈن جو سابق وائس صدر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ فرینڈ آف پاکستان کے نام سے بھی مشہور تھے، پاکستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں. حلال امتیاز پاکستان حکومت پاکستان نے ان کو دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت سے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ اچھے مراسم بھی ہیں. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی ان کے دور صدارت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طریقے سے جو ایک بڑا بولڈ اور ڈپلومیٹک نیسیسٹی سے ہٹ کے جس قسم کے بیانات دیتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیصلے کرتے تھے، پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو ریورس بھی کریں گے اس سارے طریقہ کار کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک مثبت سوچ پائی جاتی ہے جو تجزیہ کار ابھی تک ہمیں بات بتا رہے ہیں. خیر، اس پہ زیادہ بات کرنے سے بہتر یہ کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خورشید قصوری صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور سفارتکاری پر گہرا عبور رکھتے ہیں. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے یو ایس الیکشن مانیٹر کی ہوں گے، ریگارڈلیس کہ ادھر کیا ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اب کیا چاہتے ہیں، کیا کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ریپبلکنز کے 4 سالہ دور کے بعد اب یہ ڈیموکریٹس کا دور شروع ہوگا، آپ کے خیال میں اس میں بہتری نظر آئے گی یا نہیں؟ جی ہاں، مجھے ان سے ڈیلنگ میری رہی ہے. جب میں فورن منسٹر تھا تو یہ رینکنگ ممبر تھے وہ کمیٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ سینٹ میں، اور رینکنگ ممبر وہ ہوتا ہے کہ ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے، اس کو چیئرمین کہتے ہیں، اور جو دوسری پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے. اس وقت پریزیڈنٹ بش کی یعنی ریپبلکنز کی حکومت تھی، تو رینکنگ ممبر تھے اور پاکستان سے بہت واقفیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی بڑی ان کی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے کوئی ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ بالکل بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا بیان دے دیں یا ایسا قدم اٹھا لیں جو کہ بالکل توقع کے برخلاف ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے، امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ چائنا کی کانفرنٹیشن کے سلسلے میں انڈیا کے ساتھ ان کا ایک الائنس، اسٹریٹجک الائنس تو نہیں ہے، اسٹریٹجک کنورجنس ضرور ہے. اور لیکن یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں، یہ پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن، یہ جب کیری لوگر بومن بل جو پاس ہوا ہے، جو بلینز آف ڈالرز پاکستان میں سوشل سیکٹر کے لیے تھا، اس کے یہ بہت بڑے سپورٹر تھے. پھر یہ ہے کہ ان کے مختلف پاکستانی لیڈر سے تعلق ہے. پھر یہ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ پاکستان کو بہت گہرے نظر سے جانتے ہیں، اور وہ ان کو پاکستان کی کمزوریاں اور اچھائیوں سب سے واقفیت ہے. اور جو سب سے بڑھ کے پاکستان کے لیے بات یہ ہے کہ چاہے وہ یہ ہو یا کملا ہیرس، میں کملا ہیرس کا خاص طور پر ذکر کروں گا کیونکہ ان کے بارے میں ہندوستان میں پہلے تو گو مگو کی کیفیت تھی، کیونکہ ہندوستان کی حکومت ٹرمپ صاحب کے حق میں اور مودی صاحب کی حکومت ہیوسٹن میں اور گجرات میں ریلیز کر چکی تھی. اب وہ تھوڑے سے شادیانے بچا رہے ہیں کملا ہیرس کے سلسلے میں کہ جی وہ ساؤتھ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ کشمیر پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس میں جو کشمیر کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس میں انڈین نسل یا ساؤتھ ایشیا کے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، انہوں نے سخت اعتراض کیا ہے، بشمول ایک ہندو ممبر ہیں جے پال، جنہوں نے اتنا سخت اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ ہندو مسلمان ہونے سے پہلے امریکن ہیں. اور انہوں نے جو ابن بائیڈن صاحب پہ آتا ہوں، کملا ہیرس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی اہمیت ہے، ساؤتھ ایشیا سے وہ تعلق رکھتی ہیں، آلدو وہ اپنے آپ کو بلیک
वुमन के तौर पर, ब्लैक अमेरिकन के तौर पर वो इंट्रोड्यूस कराती हैं। ठीक। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन का है, मैं ये समझता हूं कि कश्मीर के ऊपर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं, हालांकि ट्रंप साहब कह रहे थे कि मैं कश्मीर पे करवाऊंगा जो है दोनों ममालिक में बातचीत, लेकिन वो तो खैर वो कहने की बात थी। मैंने खैर उसको वेलकम किया था, कहना भी भारत के लिए नागवार था। भारत तो चाहता था कश्मीर का जिक्र ही ना हो। लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है, ये चाहे इनकी कन्वर्जेंस है, और जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस लिहाज से तो है इनकी नहीं, यानी कि अमेरिका की, कि चाइना को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान की अहमियत का पूरी तरह से अंदाजा है। बल्कि अभी तक ये हुआ कि अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान को जज किया जाता है, वो अफगानिस्तान की नजर से, उस टनल से देखा जाता है, क्योंकि पिछले 40 साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बदकिस्मती से नक्की हो गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है, और इनसे ये बात मशहूर है कि प्रेसिडेंट करजई ने जब पाकिस्तान की खिलाफ को बात की, तो उन्होंने कहा वो आपसे अफगानिस्तान से 40 गुना ज्यादा अहमियत का हामिल मुल्क है। इसलिए मुझे तो कोई खतरे की बात नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि कोई रैशनैलिटी आएगी डिस्कोर्स में भी, और हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं उनमें भी। अच्छा कसूरी साहब, आपने जैसे जिक्र किया चाइना का, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की, इंडिया को उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, और शायद वजह यही थी कि वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। अब क्या चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं, और उसकी वजह से जो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, अफगानिस्तान में भी उसके किरदार को उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया, तो अब वो प्रेशर ईज आउट होता देख रहे हैं आप या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना के साथ इनकी वो रिलेशनशिप नहीं होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो क्या कह रहे, जंगल के बादशाह थे, जो चाहते थे करते थे, जो चाहते थे बोल देते थे। ये इनका एक स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट को ये मजबूत करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको तबाह कर दिया था और सारी पॉलिसी खुद चला रहे थे। स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान को 70 साल से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, जानता है। पाकिस्तान कोई गुमनाम मुल्क वहां नहीं है, और वहां के अफसर पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने स्टेट डिपार्टमेंट से गहरा मेरी डीलिंग रही है। ये स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए, और नेचुरली खुद बहैसियत प्रेसिडेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक रहेगा। और जो आपने ट्रेड की बात है चाइना के साथ, ये चाहेंगे पहला इनका कोरोना वायरस के अलावा जो मकसद होगा कि जो अमेरिका में मईशत की बहाली के लिए जो भी इक़दाम किए जाएं वो बहुत जरूरी हैं। और उसमें ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की इकोनॉमी जो सफर कर रही है कोरोना वायरस के अलावा, वो जो ट्रेड वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी शुरू, उसमें बहुत सी अमेरिकन कंपनीज बहुत नाला हैं। ठीक, क्योंकि जो इसमें अभी तक उनकी लिंकेजेस हैं, वो इतना उनको नुकसान था कि कई लोगों का तो यह ख्याल था कि अगर ट्रंप साहब बाज ना आए तो अपनी बिजनेस वो हो सकता है हेडक्वार्टर्स चीन की तरफ ले जाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। मुझे नजर यह आ रहा है कि इनकी पॉलिसी मोतदिल ज्यादा होगी। ठीक है, इनको अंदाजा है कि चाइना और अमेरिका का कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन को बॉक्सिंग मैच की किस्म का नहीं होगा। ये जहां जरूरत होगी, मसलन क्लाइमेट चेंज है, उस पर चाइना और अमेरिका की एक पॉलिसी है। मसलन ईरान है, उस पर चाइना और अमेरिका की अंडर बाइडन एक पॉलिसी होगी। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत। अच्छा, एक कसूरी साहब, जी कसूरी साहब, एक पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन, और उसके बाद जो दुनिया भर में तब्दीलियां मुतवक्को होंगी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन के आने के बाद, वो ये कि पाकिस्तान के बारे में, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जो कुछ लोग तज्जिया देते रहे हैं, वो ये कि उनके दौर में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक नहीं हुए। क्या उन्होंने खुद चाहते थे कि ड्रोन अटैक ना करें, या अब रियलिटी चेंज हो चुकी है, ड्रोन अटैक्स की उस तरीके से जरूरत नहीं है, या पाकिस्तान का स्टांस मजीद इस पे वाज़ेह और क्लियर हो चुका है, या जिस तरह प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते थे पिछले 4 साल में, मां सिवाय चंद रैंडम ट्वीट्स के हमने वो नहीं देखे, तो आप समझते हैं कि वो सिलसिला दोबारा तो कहीं शुरू होने नहीं जा रहा? देखिए, आप एक चीज भूल रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जो पॉलिसी रही है, अब तो ट्राइबल एरियाज नहीं कहूंगा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गए हैं, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में
جس طرح پاک فوج اور افسروں نے شہادتیں دی ہیں، جس طرح علاقے کو انہوں نے آزاد کرایا ہے، جس طرح آرمی پبلک اسکول میں جب حملہ ہوا ہے اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ جو دہشت گرد وہاں پناہ لے گئے تھے، ساری دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہو گئے تھے، جس طرح ان کو وہاں نکالا گیا ہے، جو امریکہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا وہ پاکستان کی فوج نے حاصل کی ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے، ڈرون والی کہانی بھی مختلف تھی، اس میں ایک تو امریکہ میں یہ شک تھا کہ شاید پاکستان یکسوئی سے کوشش نہیں کر رہا، اب انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے سویلینز نے کتنی اس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان خود سمجھ رہا ہے کہ اس کو سب سے بڑا خطرہ آج بھارت سے نہیں ہے، اور یہ پاکستان آرمی کے چیفز نے کہا کہ جنرل کیانی سے شروع ہو جائیں، پھر جنرل راحیل شریف پہ آ جائیں اور جنرل باجوہ تک آ جائیں، سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ اصلی خطرہ پاکستان کو جو تھا وہ اندرونی تھا۔ جہاں تک بھارت سے خطرہ ہے اس کے لیے پاکستان آرمی الحمدللہ تیار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو بھارت پہ حملہ تو کرنا نہیں، پاکستان کی پالیسی ہے دفاع کی، اور دفاع کے لیے پاکستان فوج نے جو 10 مرتبہ پاکستان بھارت یا جنگ کے دہانے پہ پہنچے ہیں یا جنگ کر چکے ہیں، یہ ثابت کیا ہے کہ 1 انچ بھارت پاکستان سے نہیں لے سکا۔ نہیں تو نریندر مودی صاحب کی جو حکومت دوسرے دور میں جب آئی ہے سیکنڈ ٹرم، اگر ان سے کچھ بس چلتا تو وہ کر چکے ہوتے، اس لیے مجھے تو خاص وہ خطرہ نہیں نظر آ رہا۔ پاکستان آرمی جو امریکہ کی اوپینین تھا وہ خود اس کے بارے میں بدلا ہے، جس طرح نیگیٹو ایک قسم کا پورٹریل ہو رہا تھا آرمی کے بارے میں، وہ امریکہ میں چینج ہوا ہے، اس لیے یہ گراؤنڈ ریالٹی بھی چینج ہوئی۔ اچھا، پریزیڈنٹ بائیڈن کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا سے متعلق کچھ فیصلے کیے تھے، امریکی فیصلے تھے اور جن کا اثر پوری دنیا پہ پڑا، اس میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں یا فوری طور پر لائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خود ذکر کیا جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی، اس کے ساتھ پیرس ایکارڈ جس سے امریکہ نکل گیا، اور آپ نے کلائمیٹ چینج کا آپ نے خود اپنے بات میں کہا، تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ جو بڑے فیصلے تھے جس پر بڑی تنقید ہوئی، کیا بائیڈن آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اسی پالیسی پہ جائیں گے جو پریزیڈنٹ اوباما لے کے چل رہے تھے؟ دیکھیے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو کہ گٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ مثلا امریکہ میں جو ایک لبرل اوپینین ہے وہ بہت نفرت سے دیکھتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی جو مسلمانوں کی طرف تھی، بس انہوں نے بین کر دیا تھا مسلم اسٹیٹس کی انٹری کئیوں کی، آپ کو یاد ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ جو پہلے اقدام ہوں گے چاہے اس کو پبلسٹی دیں یا نہ دیں، پریزیڈنٹ بائیڈن ابھی شاید وہ چپ رہیں گے کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ شور مچا رہا ہے اور ان کی کوشش بائیڈن کی ہے کہ وہ امریکہ کو یونائٹ کریں، لیکن جو مسلم بین ہے مثلا وہ نہیں رہے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کی وجہ ان کی کور ویلیوز کے خلاف ہے۔ ریشل ڈسکریمنیشن جو ہے اس سے بھی پاکستانی ساؤتھ ایشین صرف افریقن افیکٹ نہیں ہوتے، صرف وہ نہیں ہے کہ بلیک افریقن جو ہے بلیک امریکن افیکٹ ہوتے ہیں، اس سے پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش جتنے مسلمان ملکوں کے جو لوگ گئے سب افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک امریکہ کی پالیسی میں ایک ماڈریشن آئے گی، کیونکہ یہ جس قسم کی ریٹرک، جس قسم کی زبان پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کیا کرتے تھے، دنیا کا کوئی لیڈر وہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ کم سے کم جب وہ نہیں ہوگی تو ایک مہذب طریقے سے، شائستگی سے انٹرنیشنل ڈسکورس ہوگا۔ تو ایک تو مسلمانوں کے سلسلے میں مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے، فلسطین میں جو ٹوٹلی ون سائیڈڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکشن لیے تھے کہ جیروسلم بھی نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا، یہ جو وداؤٹ اینی ریگارڈ، ان کو کوئی خیال ہی نہیں تھا فلسطینیوں کے احساس سے محرومی کا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کوشش کریں گے کہ کچھ اس میں میانہ روی لائیں۔ کشمیر کے جیسے میں نے پہلے کہا ہیومن رائٹس وائلیشن پہ یہ پہلے بھی بول چکے ہیں، اور اگر برنی سینڈرز کا کوئی رول ہوا حکومت میں یا حکومت کے باہر رہتے ہوئے ایز اے پریشر گروپ، وہ کھل کے بولیں گے کشمیر پہ۔ ہو سکتا ہے برنی سینڈرز کو یہ کسی رول میں لے بھی آئے، کیونکہ برنی سینڈرز کے حامیوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے، اس لیے۔ اور ایک قسم کی جو یہ کملا ہیرس کو لائے ہیں، اس لیے لائے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہے، جو امریکہ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں بگ بزنس ہے، جس کے اندر میڈیا ہے، جس کے اندر
فوج جو ساری دنیا میں ہوتی ہے جس کا نام نہیں لیا جاتا, جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پہ حملہ کرتے تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ تو نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے سپورٹرز کئی دفعہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, بلکہ خود بھی وہ کہتے تھے. کملا ہیرس کو لائے اس لیے تھے کہ ان کا نسل مختلف تھی اور وہ امریکن سیاست میں مشہور ہیں ایک لبرل لیفٹ ونگ کے, یعنی کہ برنی سینڈرز تو نہیں آئے. بالکل برنی سینڈرز پہ اعتراض ہوتا ہے وہ سوشلسٹ ہے, تو بیلنس کر دیا. ٹکٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کملا ہیرس کو لائے تھے. ٹھیک. اور کملا ہیرس کا ریکارڈ ہیومن رائٹ پہ اچھا ہے, اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ان کی جو نانی تھی یا جو بھی ان کی والدہ انڈین اورجن میں چلی گئی تھی, ان کا کوئی ساؤتھ انڈیا سے تمل ناڈو سے تھا. حالانکہ ٹوٹل سپورٹ موڈی صاحب کی ٹرمپ کے لیے تھی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. موڈی, پھر وہ نمستے موڈی, پھر اب کی بار ٹرمپ سرکار, یہ سارے نعرے موڈی نے لگائے تھے جو اتنی جلدی ڈیموکریٹک پارٹی یا پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں بھولیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ فار یور ویلیویبل کامنٹس. خورشید قصوری صاحب, فارم منسٹر آف پاکستان, ہم سے گفتگو کر رہے تھے یو ایس الیکشن کے نتیجے کے اوپر. آپ نے گفتگو ان کی سنی. ایک مختصر وقفہ لیں گے اور ہمارے ساتھ پینل آف ایکسپرٹ ہوگا جو اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاتھ دھونے کے پیچھے ہی پڑے ہو. کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو, کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو, صبح بھی ہاتھ دھو, شام کو بھی ہاتھ دھو, باہر سے آؤ تب بھی ہاتھ دھو. ارے اتنا ہاتھ تو دھوؤں گا تو کھال اتر جائے گی میری. اور اگر اتنی بار ہاتھ نہیں دو گے نا بیٹا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اچھا لگے یا برا, صحت مند اور زندہ رہنا ہے, کورونا سے بچنا ہے, بیٹا ہاتھ تو دھونے پڑیں گے. کہو تو میں آ کے سکھاؤں؟ نہیں, میں سمجھ گیا. آپ لوگ بیٹھیں, میں ہاتھ دھو گیا ہے. صابن سے 30 سیکنڈ تک بار بار ہاتھ دھونا, خاص طور پر باہر سے آگے یا زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں کو چھونے کے بعد. کورونا سے خود کو بچائیں, ہاتھ دھونا معمول بنائیں. کورونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسا ہم بات کر رہے ہیں امریکی الیکشن کے نتیجے کی, ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن صدر منتخب ہو گئے ہیں, پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن اس وقت وہ کہلا رہے ہیں, اور اوت اٹھانے کے بعد باقاعدہ طور پر وہ اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی تک اس نتیجے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اگرچہ ان کو لوگ سمجھا بھی رہے ہیں, ان کے ایڈوائزر یقیناً ان سے بات کر رہے ہوں گے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کئی جگہ پہ اس میں عدالت سے سٹے لینے کی کوشش کرے رکھی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے کو کسی طرح, جو کہ اب بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے, ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں الیکشن جیت چکی ہے. اور امریکی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو چند ہی ایسے صدر گزرے ہیں جنہوں نے صرف ایک ٹرم جو ہے وہ کے لیے صدر بنے ہیں, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو صدر بنتا ہے وہ 2 ٹرم ضرور کرتا ہے, کیونکہ اس کا ایک تو پاپولیرٹی کی بات کی جائے یا اس کی کارکردگی. ایون پریزیڈنٹ بش جونیئر جو تھے وہ بھی 2 دفعہ صدر رہے, کنسیکٹیو انہوں نے 2 دفعہ صدارت سنبھالی امریکہ کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بہت ساری وجوہات کی بنا پر دوسری دفعہ اگرچہ وہ ریپبلکن پارٹی کا ٹکٹ لینے میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن انہوں نے اس کو موقع کو ضائع کیا. شاید اس کی وجہ ان کی وہ پالیسی
تھیں, ان کا وہ ایٹیٹیوڈ تھا, ان کی وہ لڑائی تھی جس کا ذکر وقت سے پہلے خورشید قصوری صاحب بھی کر رہے تھے. اور ہم بات وہی کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ کے اندر کیا تبدیلی آئے گی, دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی وہ ایک ہمیں جمود کی کیفیت اس میں نظر آ رہی تھی کہ کیا اس میں بھی کوئی ہمیں گرم جوشی دیکھنے کو ملے گی, اور انڈیا کی طرف جو بہت زیادہ جھکاؤ تھا پچھلے 4 سال میں امریکہ کا, کیا وہ بھی تبدیل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اس پر گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ویڈیو لنک پہ آپ کا بھی بہت شکریہ سر. ضمیر اکرم صاحب سابق سفیر پاکستان کے, سفارتکاری پر گہری نظر رکھتے ہیں, ضمیر اکرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب آپ کی جانب آتا ہوں ویری کوئکلی, اور سب سے پہلے لاسٹ پروگرام میں جب آپ تھے تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ انتخابات جیتنے جا رہے ہیں, اب ایسے ہی ہمیں نظر آ گیا, جو بائیڈن جیت گئے. تو یہ بتائیں کہ امریکہ بری طرح پولرائز ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, بڑا کلوز کانٹیسٹ تو ایک طرح سے ہوا ہے, پاپولر ووٹ بھی لے لیں یا اسٹیٹ لیول پہ بھی دیکھ لیں. تو اب یہ جو ڈویژن ہے, بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے سب سے پہلے میں نے امریکہ کو جو ہے وہ یونائٹ کرنا ہے, تو یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے ان کے لیے؟ جی میرے خیال میں بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو بائیڈن صاحب اور ان کی جو ٹیم لے کے آئیں گے ان کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 65 ملین سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ٹرمپ نے الیکشن ہارتے وقت انہوں نے وہ ووٹ جیتا ہے, تو اس کے مقابلے میں 70 ملین ووٹ جو ہے وہ ان کے کھاتے میں پڑا ہے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو ان دونوں ووٹوں کو اگر آپ ان کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے گریٹ پولرائزیشن, اور وہ خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے الیکشن ہارنے کے بعد یا الیکشن کے ہارنے کی اناؤنسمنٹ کے بعد, وہ رویہ کو کسی طریقے سے اس الیکشن کے رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان تمام ڈراڑوں کے, ان تمام فریکشن اور تمام پولرائزیشن اور ڈویژن کے نتیجے میں میرے خیال کے اندر یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا جو بائیڈن کے لیے, کہ وہ انہوں نے اگرچہ کہا ہے کہ وہ جب بھی وہ اگرچہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کو الیکٹ کروایا ہے لیکن وہ پورے امریکہ کے صدر ہیں, تو امریکہ کا صدر بننے کی خواہش کا اظہار تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا عملی جو پریکٹیکل جو پروف ہے وہ تو ان پالیسیز کے حوالے سے ہوگا جو وہ پرسو کریں گے. ابھی فار ایگزامپل انہوں نے ابھی ٹرانزیشن کا ایک فیز ہے, انہوں نے ایک جو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے انہوں نے ایک 12 رکنی جو ٹاسک فورس بھی بنائی ہے, لیکن اس ٹاسک فورس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کی یقین دہانی ان کو ریپبلکن کی طرف سے نہیں ہوئی. حالانکہ بہت اچھا موقع ہے, اگر گریسفلی ایگزٹ کرنا چاہیں ٹرمپ تو وہ ان کے کمیشن کے حوالے سے تعاون بھی کر سکتے ہیں. اسی قسم کی بے شمار پالیسیز ہیں. بالکل تو ایک پہلی بات, اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ جو بائیڈن صاحب کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن وہ ان کی ٹیم کے اوپر انحصار ہوگا کہ کس قسم کی ٹیم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں, اور وہ اس ٹیم کو کیا ٹاسک دیتے ہیں اور اس کو پوری جو امیڈیٹ اٹینشن ان کی کیا ہوگی. میرا اپنا تجزیہ جو ہے مختصر میں یہ کہوں گا کہ ان کی توجہ مرکوز رہے گی ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, اور فارن پالیسی کے ایشوز اگر وہ آئیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ 6 منتھس یا 8 منتھس کے بعد ہمیں کوئی نظر لگے کہ فارن پالیسی کے بعد. اسی کے اوپر ضمیر اکرم صاحب, اسی کے اوپر ذرا میں چاہوں گا تھوڑا سا بات آگے بڑھائیں کہ گزشتہ انتخابات میں ایک اسکینڈل آیا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کا جو ہے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی, ان کی جو کیمپین تھی ادھر ان کے جو کمپیوٹرز تھے, ان کے سرورز تھے, ان کو ہیک کیا اور بہت اس پہ شور مچا. اور ہیلری کلنٹن کا آن دا ریکارڈ یہ بیان ہے جو اس وقت ٹرمپ کے مقابلے میں تھی کہ باوجود اس کے کہ ہمیں ان نتائج پر تحفظات ہیں لیکن ہم اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں, اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی. ٹرمپ ایسا نہیں کر رہے, کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ضمیر اکرم صاحب. یہ تو ان کی پرسنالٹی ہے, اور جس ڈویزنس ہے, پولرائزیشن جو آپ نے بات کی وہ اتنی شدید حد تک پہنچ گئی ہے, تو اس وجہ سے وہ کنسیڈ نہیں کر رہے. اور انہوں نے جو حکمت عملی ابھی اپنائی ہے کہ سپریم کورٹ یا کورٹس پہ جانے کے لیے, تو یہ اور پولرائزیشن بڑھائے گا اپنے امریکہ میں, اور اس کی وجہ سے یہ حالات جو ہیں اتنی جلدی سے سدھریں گے نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ رہے گا, نہ صرف پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان, لیکن ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان بھی.
اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ابھی کہ جو سینٹ کی الیکشن ہوں گی اس میں کون سی پارٹی اکثریت میں آئے گی. اگر کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکنز سینٹ کو کنٹرول کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بھی اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. خاص طور پر جو میجر ایشوز ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، کلائمیٹ چینج ہے اور اکنامک ریفارمز ہیں، ان چیزوں پر ان کے لیے کافی دشواری ہوگی سینٹ کی وجہ سے. رائٹ. جنرل صاحب، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اس سے جائے بغیر پچھلا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 4 سالہ دور آپ پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں اور اگلے 4 سال کے لیے آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ جنرل صاحب. جی دیکھیں، بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے دور میں بہت ساری چینجز آئی. افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، سیریا، مڈل ایسٹ اور چائنا کے ساتھ جس طریقے سے بات بڑی، پھر سی پیک پہلے خاموشی تھی، اس کے بعد پھر سر عام اس کا مخالفت شروع ہوئی. تو بڑے بڑے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چینج آئی. بنیادی طور پہ جو گہری ہوتی گئی ہندوستان اور امریکہ کی پارٹنرشپ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس کا اثر ہوا. افغانستان کے جو مسائل تھے ان کا اثر ہوا، سی پیک کا اثر ہوا، چائنا اور ایران، یہ ساری چیزیں. تو ہم تو ایک ایسے آپ جو سمجھے کہ درمیان میں بالکل پھنسے ہوئے تھے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہوتا، اگر پالیسی جو ان کی جو پالیسی ہے وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی انڈیویجول پہ. وہاں پر ایک پورا نظام ہے، فیڈ ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اور جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں. امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اتنی شیلو نہیں ہے جیسے کہ ہم جب ڈیپ اسٹیٹ سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1 یا 1.5 انسٹیٹیوشن ہے یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. جی. وہاں پہ فارن آفس کے علاوہ، پینٹاگون کے علاوہ جو یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کا جو اسلحہ بناتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ایک جوش لابی ہے جن کا میڈیا پر بھی کنٹرول ہے، اکانومی پر بھی کنٹرول ہے. تو یہ سارا ملا کے ایک وہ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنتا ہے امریکہ میں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. تو ان کا یہ تھا جو میں فرق سمجھتا ہوں. مین وہ رویے میں ایک تو فرق ہوگا کہ ان کا بات کرنے کا انداز بڑا اگریسو تھا، بڑا اپ فرنٹ اور کروڈ تھا اگر یہ کہا جائے، جس کی وجہ سے ان کے بیرونی تعلقات بھی زخمی ہوئے اور اندرونی طور پہ بھی جن زخموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پیدا ہوئے. بیکاز ایٹیچیوڈ اور رویہ جو ہے یہ کافی اس کا فرق پڑتا ہے. تو جہاں تک پاکستان اور امریکہ کی پالیسیز کا تعلق ہے بائیڈن کے آنے کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ رویے میں آپ کو فرق نظر آئے گا میں بھی، لیکن جو پالیسی ہے وہ میرا خیال کوئی جلدی چینج ہونے والی نہیں. انور اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، ڈان کے ساتھ وابستہ ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمیں وقت دینے کا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے، اب وہ اوتھ لینے کے بعد اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے. آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی تک اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں. تو کوئی پاسبلٹی ہے ایسی آپ کو نظر آتی ہے 0.1% ایون کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اوور ٹرن کر پائیں اس سارے کے سارے پروسیس کو؟ انور اقبال صاحب. جی، سب سے پہلے تو مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا. سر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کنفیوژن ہے نا وہ اس لیے ہے، پاکستان میں مطلب بہت زیادہ کنفیوژن ہے، امریکہ میں بھی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. اس لیے ہم ایک بات ہمارے یہاں واضح نہیں ہے کہ جتنے بھی ریزلٹس ابھی تک اناؤنس ہوئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی آفیشیل ریزلٹ نہیں، یہ سیمی آفیشیل بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ریزلٹ جو ہیں یہ میڈیا آرگنائزیشن، صرف میڈیا آرگنائزیشن کی اناؤنس کرنا ہے. یعنی 3 گروپ ہیں، ایک میں فاکس، وال اسٹریٹ جرنل اور شکاگو ٹریبیون، اس طرح کے جو رائٹ ونگ میں میڈیا ہے وہ کرتے ہیں. ایک میں CNN، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ہیں، اور ایک میں AP اور دوسرے ادارے ہیں. 3 گروپ ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ووٹ کا اتنا عام طور پہ اتنا فرق واضح ہوتا ہے کہ جب یہ اس کو کال کر دیتے ہیں، اس اناؤنسمنٹ نہیں کہتے ہیں، کال کہتے ہیں، کہتے ہیں CNN has called election for this، واشنگٹن پوسٹ has called election for that. تو جب وہ کال کر دیتے ہیں تو فرق اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ جو باقی ہوتے ہیں نا وہ مارے تھے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آؤ، ٹھیک ہے بندہ جیت گیا. لیکن
ऑफिशियली जो होता है वो 8 दिसंबर को अनाउंस होता है, ठीक है। 8 दिसंबर का जो रिजल्ट होगा उससे इनकार करना या इकरार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप उसको इनकार करेंगे तो फिर आप खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो ऑफिशियल रिजल्ट होगा। उसके बाद जो ऑफिशियल मशीनरी है वो इस बात पाबंद है कि आपको मजबूर करके वो फैसला मनवाए। ठीक, तो पहले तो ये बात क्लियर कर दें। अब रही बात कि लीगल बैटल्स, बिल्कुल लीगल बैटल्स उनका हक है, वो जाएंगे। लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि उनके जो करीबी हलीफ हैं सारे के सारे पब्लिकली बयान दे रहे हैं। सेनेट के जो रिपब्लिकन्स हैं, हाउस के हैं, उनकी पार्टी के हैं, उनकी फैमिली के लोग सब कह रहे हैं कि जी अब सदर ट्रंप को ये मान लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सदर ट्रंप का मसला बहुत बड़ा ये है कि उनकी ईगो बहुत बड़ी है और वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते। एक तो उनको इनकी ईगो हर्ट हुई है, दूसरे उनको जो बात समझ नहीं आ रही है वो ये नहीं समझ आ रही है कि ये हकीकत है कि उनके जो टोटल काउंट है वो तकरीबन 71 मिलियन यानी 7 करोड़ 10 लाख है। वो अमेरिका की तारीख में किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट से ज्यादा है और तारीख में सबसे ज्यादा पड़ने वाला वोट है सिवाय इस हफ्ते के वोटिंग के, जिसमें अब है कि जो बाइडेन है वो तकरीबन 75 मिलियन यानी 750 लाख तक पहुंच गए। तो वो उनको ये बात हजम उनसे नहीं हो रही कि इतने रिकॉर्ड वोट लेके 71 मिलियन वोट लेके भी वो हार गए। ठीक, अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये आज 8 तारीख है और आपसे कहा 8 दिसंबर को जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा। इस महीने में क्या होगा इस दौरान? मेरा ख्याल है कि प्रेशर बिल्डअप होगा सदर ट्रंप के हर तरफ से। कहना ज्यादा से ज्यादा आएंगे रिपब्लिकन इवन जो पार्टी की जो चेयरपर्सन होती हैं खातून है वो बोलेंगी और बाकी लोग भी बोलेंगे। और मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप का तरीका यही रहा है कि कहते कुछ है, इसको पंजाबी में कहते हैं ना खब्बी दिखा के सजी मारते हैं वो हमेशा। तो वो कहते कुछ है करते कुछ, तो वो खपशप पा के शोर वगैरह मचा के, और मैं समझता हूँ कि हफ्ते 10 दिन में वो कंसीड कर लेंगे, वो कंसीड कर देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, कह रहे थे कंसीड कर देंगे। डॉक्टर इरफात हुसैन साहब, कंसीड कर देंगे और उन पे जो प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ओबामा बहुत विटी थे, बड़े फनी थे, जोक्स क्रैक्स करते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक अपनी बड़ी एक हॉस्टाइल टाइप की जो पर्सनैलिटी थी और वो बयानात और शायद सुर्खियों में हर वक्त रहते थे। लोग कह रहे हैं कि जी जो बाइडन बड़े नफीस शख्स होंगे, बहुत अच्छे सुलझे में होंगे, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अरसे से सियासत से वाबस्ते, लेकिन बहुत बोरिंग से लगते हैं, तो स्लो हो जाएगी चीजें, पॉलिटिक्स स्लो हो जाएगी और अमेरिका का वो जो एक हॉटी सा एटीट्यूड था वो नजर नहीं आएगा। क्या ये दुरुस्त बात है आपको? जी बिल्कुल, फर्क तो पड़ेगा, जाहिर है पर्सनैलिटी से फर्क पड़ता है। सुलझे हुए इंसान हैं, सिविलाइज हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कई दफ़ा आ भी चुके हैं, जब वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रहे उस हैसियत से भी, और वो पहले जो रिलेशंस की जो फॉरेन रिलेशंस की कमेटी है उसको भी ऐड कर चुके हैं। और बल्कि कल मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा था कि 47 years ago he became the youngest senator of the US सेनेट के हवाले से। तो इनका बड़ा एक लंबा करियर है, उस करियर की वजह से ही इज एन इनसाइडर, ही नोज कि हाउ द एस्टेब्लिशमेंट वर्क्स। तो उसके बारे से मेरे ख्याल के अंदर उनकी तबीयत के अंदर एक ठहराव है। उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि चीजें आस्था हो जाएं। देखिए मेरे ख्याल के अंदर ये होगा कि ट्रंप की जो ट्वीट की जो डिप्लोमेसी है ना, मॉर्निंग सरप्राइजेस, वो तो अब मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी, किसी हद तक खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इदारे जो हैं वो जो अपनी टीम लेके आएंगे उनको जो वो उसमें कमला हैरिस का भी इतना रोल नहीं है जितनी उनके, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, पहली फॉर्मर एडवाइजर सुजन राइस, शी इज बीइंग टिप्ड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसी तरीके से मिशेल फलरानी हैं जो कि डिप्टी असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी रह चुकी है। तो वो इन टीम के ऊपर इन्हिसार होगा और एक आस्ता आस्ता आपको एक इंस्टीट्यूशनल व्यू जो है वो अमेरिका का। हमने देखा कि पिछले 4 साल में व्हाइट हाउस का इन्फ्लुएंस अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो अब वो स्टेट डिपार्टमेंट की जो एक वैल्यू है वो उसको रिवाइव कर पाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से अब मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक ज़ल्मे
دخلیات کے اوپر ریلائی کریں گے کہ بیکاز ہی ول بی دی پوائنٹ پرسن فار افغانستان. لیکن میرے خیال کے اندر جیسے ہی ٹرمپ صاحب ڈیفیٹ کو کنسیڈ کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت لیٹ و لال سے ضرور کام لیں گے, لیکن میرے خیال میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو میک اے کنسیشن, اور وہ ریزلٹ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جیسے وہ ہوتا ہے جو وہ پہلی دفعہ بھی میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ایک جو نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس اینڈ نتھنگ فیلز لائک اے فیلئر. تو وہ سکسیس کا جو ڈرفٹ ہے اس کے حوالے سے اتنا پریشر بھی, جس کے بارے میں اقبال صاحب نے کی کہ پریشر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے, تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خیال کے اندر یہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اور وہ ڈیموکریٹس اپنا ٹائم لیں گے کیونکہ وہ پوری کی پوری ایک نئی ٹیم لے کے آئیں گے. یعنی ریپبلکن وہ جو ہے دے ول ویکیٹ آل دا پوسٹ, اور اس کے حوالے سے میرے خیال کے اندر وہ تھوڑا سا ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے اس کو ایک مثبت تبدیلی ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے کسی قسم کا وہ نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں ہے, یا وہ جو والیٹیلٹی جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر میں نظر آتی تھی, اتار چڑھاؤ دیا, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ضمیر اکرم صاحب, ایک بڑا جو اہم ایشو ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل تھی اس پہ کنارہ کشی اختیار کی, امریکہ کو وڈرا کر لیا. پریزیڈنٹ اوباما اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے جب یہ سارا سلسلہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا تھا. کیا جو بائیڈن اس کو ریوائیو کریں گے آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ پاکستان سے بھی کنسرننگ ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ایران اور امریکہ کے تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو شاید اس سے پورے خطے میں فرق پڑے. انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ اس ڈیل کو ریوائیو کرنا چاہتے, اور ایران کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ روحانی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس اینٹی جو ہے جو اگریمنٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ اس اگریمنٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے, اور کیونکہ اس میں مجھ سے پہلے تھے جب یہ اگریمنٹ نیگوشیٹ ہو رہا تھا, تو جب وائس پریزیڈنٹ تھے تو یہ اس میں انوالو رہے تھے. تو میرا یہ اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے ایران کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا, نیوکلیئر اگریمنٹ. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, چائنا اور ٹریڈ وار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کی, کہا جی ہمارے پیسے جو ہے وہ چائنا جو کھا رہا ہے اور ہم اس کو جو ہے اتنی مد میں ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, اور پھر اسی وجہ سے شاید چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ کافی انہوں نے اپنی دوستی بڑھائی. تو اب یہ نئی جماعت کے نئے دور میں اس میں جب یہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے یہ بن جائیں گے, صدارت وائٹ ہاؤس سنبھال لیں گے, تو چائنا کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کس قسم کی آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں, یہ جو فینومنا ہے نا کہ جو ایک سپر پاور ہے, جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے خطرہ کہ کوئی اور اس کو چیلنج کر رہا ہے, تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایز اے سپر پاور کا بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے. اس کے اندر صاحب اکنامک بڑا فیکٹر ہے, ملٹری فیکٹر ہے, پولیٹیکل فیکٹر ہے. تو یہ تو امریکہ کی خواہش ہمیشہ رہے گی, اور پوری ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کرے گی, اور بائیڈن ول بی نو ایکسیپشن کہ دے مسٹ ریمین سپر پاور فار ایز لانگ ایز پاسبل, جہاں تک ہو سکے. اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اکنامک اسینڈنسی, ملٹری اسینڈنسی, پولیٹیکل اسینڈنسی, اس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انداز مختلف ہوگا, گفتگو کا انداز مختلف ہوگا, بات چیت کا. جیسے ابھی مثال کے طور پہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ایران کے ساتھ, اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو WHO کے ساتھ پرابلم کھڑے کیے ہیں, کر گئے تھے, وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں, یورپین پارٹنر کے ساتھ ٹریڈ کی چیزیں تھیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوں گی, اور ان میں جو ہے نا ریوائول ہوگی. یہ جو چائنا والا معاملہ ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا بصورت, اتنا میرا شاید نالج نہیں ہے, اتنا ڈیپتھ نہیں ہے کہ میں یہ کلیم کر سکوں کہ اس میں وہ کوئی بہتری آ جائے گی, لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سپر پاور, سول سپر پاور رہنے کی پوری کوشش کرے گی, اس کو لمبا کرنے کی کوشش کرے گی اپنے ٹینیور کو. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ, اور یہ چونکہ زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, یا لیٹر سے مور الائنڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ ہے, زیادہ پریڈکٹیبل ہوں گے, تو یہ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ایریٹک نہیں ہوں گے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے. یہ فائدے ہوں گے دنیا کو, اور یہ فائدہ ہوگا ہمیں بھی. لیکن جو ان کی پالیسی ہے, پالیسی سازی ہے, وہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ جلدی
وہ چینج نہیں، وہ مزیدار چینج نہیں ہونے کی. جی ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ماضی میں ایک عرصے تک ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جماعتیں یا جو بھی حکمران رہے ہیں وہ ریپبلکنس کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے اور دوستی بھی تھی اور کہتے تھے کہ جی ریپبلکن زیادہ اچھے ہیں. اب وہ تفریق آپ کے خیال میں ختم ہو گئی ہے؟ چاہے ریپبلکن آئے چاہے ڈیموکریٹس آئیں، آپ مطلب انہوں نے اپنا سول انٹرسٹ دیکھنا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اگر انہیں ہماری ضرورت ہے یا وہ سمجھتے ہیں کوئی میوچل انٹرسٹ ہے تبھی بات آگے بڑھے گی. دیکھیں، ریپبلکن کے ساتھ جو میرے خیال کے اندر ہمارا تعلق تھا اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ریپبلکن جب بھی پارٹی پار میں تھی تو اس وقت جو پینٹاگون کا رول تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ہمارے پینٹاگون کے ساتھ تعلقات جو ہیں خواہ وہ ڈیموکریٹس پار میں آئیں یا ریپبلکنز آئیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے رکھنے چاہیے، جو کہ ابھی بھی وہ خواہش موجود ہے. لیکن کیا جس قسم کی ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ انہوں نے جو پینٹاگون کا جو حشر کیا ہے یا پینٹاگون کے جو ہاتھ باندھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اس کے بارے سے افغانستان کا مسئلہ ہو یا چین کے ساتھ جس قسم کی مخاصمت جو خامخواہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شروع اکنامک وارفیئر کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو میرے خیال کے اندر وہ اس کے اندر کافی تبدیلی آئے گی. اور یہ جو ڈسٹنکشن ہے نا کہ کولڈ وار کے زمانے میں ریپبلکن پاکستان کا ساتھ دیتے تھے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انڈیا کا ساتھ دیتے تھے، یہ میرے خیال میں تقریباً ڈسٹنکشن اب ختم ہو چکی ہے. اس کے وجہ سے بات یہ ہے کہ ایڈ اور ٹریڈ اور پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے اس کے حوالے سے کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوگی، اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کی ایک جیو پولیٹیکل سیریس جو ہے وہ برقرار ہے. اور کچھ نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا ایران کے حوالے سے آپ نے بات کی، اگر ایران کے اوپر جو پابندی امریکہ نے لگائی ہیں ان کے اندر کوئی نرمی آتی ہے اس کے حوالے سے پھر وہ راہیں کھل جائیں گی پاکستان کے جو تعلقات جو ایران کے ساتھ بہتر ہونے کے حوالے سے، تو جو بھی اس کا ایک ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے پاکستان کو ضرور پہنچے گا. ٹھیک. اور فائنلی اب یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اور ہمارے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے؟ کن کن ایشوز کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ مطلب اتنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں گے، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ ٹارگٹس یا گولز تو رکھنے ہوں گے. میرے خیال کے اندر کشمیر کے مسئلے کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ریکارڈ کے حوالے سے جو ڈیموکریٹس کی جو پارٹی ہے جب بھی پار میں آئی ہے، ہیومن رائٹس کا ان کا بہت بڑا ان کا پلانک رہا ہے. اس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کی جس بے دردی سے کشمیریوں کا اجوال کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، وہ ساری کی ساری تقریب سے صورتحال ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا دوسری بھی بڑی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، ان کے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ میرے خیال میں ڈیموکریٹس کے اطلاع میں ریزوننس، تو اس کے وجہ سے ہمیں کشمیر کے مسئلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں، لیکن اس قسم کی ایک انگیجمنٹ رکھیں جس کا جو براہ راست فائدہ جو ہے وہ انڈیا کو نہ ہو. اور آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرے خیال کے اندر ہمیں ایک ڈپلومیٹک اور پازیٹیو انگیجمنٹ کے حوالے سے ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، جو کہ عمران خان صاحب نے جو میسج بھیجا ہے اس کے اندر بھی بڑا واضح ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ضمیر اکرم صاحب، یہ ممکن ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر جو زیادتیاں کر رہا ہے اور اب اگلے 4 سال میں جب امریکہ میں ایک نیا دور شروع ہوگا تو وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان زیادتیوں میں کمی آ جائے گی. وہ جو کشمیریوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تو ڈیموکریٹس کا ایک مختلف رویہ ہوگا ریپبلکنس کے مقابلے میں. ضمیر اکرم صاحب، دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ملک امریکہ سمیت اپنے مفادات کے بیسس پر کام کرتا ہے اور اس کی پالیسی اس مفادات پر بیس اپنی ہوتی ہے. امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات اور مزید بہتر کرے، ان کی دفاعی جو کوآپریشن ہے اس کو اور گہرا کرے. یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے، امریکہ کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف، اور ہندوستان امریکہ کا حامی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو ہندوستان کے خلاف بائیڈن کی گورنمنٹ اتنا دباؤ نہیں ڈالے گی جتنا دباؤ ڈالنا پڑے گا اگر کشمیر کا مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اتنا وہ ان کو کہیں گے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں، کشمیریوں کے خلاف آپ جو زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں.
بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کریں، لیکن ہندوستان کو دباؤ ڈالنا کہ پاکستان کے ساتھ آپ مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، یہ مجھے ناممکن لگتا ہے، کیونکہ ہندوستان اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ توڑنا نہیں چاہتا یا خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دونوں حامی اور دونوں پارٹنر ہیں چین کے ساتھ. تو یہ ایک ریئل پولیٹکس کی سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جس میں ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ کہاں تک یا کتنا کرنے کے لیے تیار ہوگا اور کیا نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جنرل صاحب، فائنلی پاکستان کی مدد سے امریکہ نے افغانستان کے مسئلے کو کافی حد تک اس کو پایا تکمیل تک وہ لے گیا ہے، اور اب انٹرا افغان ڈائلاگ کے اوپر سارے کا سارا دار و مدار ہے. سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رائٹ اور رانگ انہوں نے جس طریقے سے اس پہ پالیسی اپنائی ہے اور اپنے خصوصی نمائندے کو وہ ہر ہفتے تقریباً وہ یا پاکستان اور افغانستان کے وزٹ پہ بھیجتے ہیں، اور ایک انہوں نے ایک سٹیج پہ لے کے جا چکے ہیں. تو جو بائیڈن کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بخوبی بآسانی حل ہو جائے گا یا یہ بھی سلو ڈاؤن کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات میں سے پہلے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا انحصار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں کون ہے، اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ یہاں کون ہے. اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی عزت اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا جتنی کہ آپ اپنی عزت خود کرتے ہیں. رائٹ. یہ کہنے کے بعد میں سمپل آپ کو کہوں کہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، ہم نے میرے اپنے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں، ہم نے اپنی پوزیشن کو صحیح لیوریج نہیں کیا ہے جہاں تک ہم کر سکتے تھے. اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہم جوڑ سکتے تھے، ہم نے نہیں جوڑا ہے. ہم کم از کم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اٹراسٹیز کو بند کروائیں، باقی بات تو بات کی ہے. انہوں نے اس پر بھی کوئی کام نہیں کیا. تو پاکستان کی طرف سے جو یہ ایک وائڈ ہے جس میں کہ وہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن یا اپنی پولیٹیکل پوزیشن جیسی بھی ہے اس کو وہ لیوریج نہیں کر پاتے. اگر وہ ایسی ہی رہی تو چاہے جو بائیڈن ہو چاہے کوئی ہو، معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. باقی جو آپ امن کی بات کر رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو ایونٹس ہیں وہ ایک روبیکون کراس کر چکے ہیں. جو وہاں پر جو امن جو امریکنز کے نکلنے کی بات ہے وہ ابھی irreversible ہو گئی ہے میرے اپنے اندازے میں. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل کا میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوگا. سلو کیا جا سکتا ہے، ریورس نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک افغانستان کی اندرونی معاملات ہیں، ان کا جو لڑائی جھگڑا ہے وہ آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پروگرام میں. اس میں امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے یہ پھر کبھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. ضرور. بات یہ ہے کہ یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ چینج نہیں ہوگا. بہت شکریہ جنرل خالد زین لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ضمیر اکرم صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عرفات حسین صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن اس وقت امریکہ میں جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ وہ امریکہ جو تقسیم کا شکار ہو چکا ہے اس کو وہ یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ انہوں نے جو انڈیکیشن دی ہے وہ یہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کچھ ایسی پالیسیز تھی اس کو وہ ریورس کریں گے، اور امریکہ کے اندر دوبارہ سے جو ویلیوز کرتے تھے، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نان امریکنز کو، خاص طور پہ امیگرینٹس کو اور ریشلز یعنی نسلی بنیادوں پر انہوں نے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. کچھ ممالک کے خلاف بڑے سخت اقدامات بھی کیے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ اس میں نرمی لے کے آئیں گے اور ان پالیسی کو ریورس کریں گے. اور چلتے چلتے یقیناً ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی. پاکستان میں دنیا بھر سمیت جس طرح کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ کل بھی ہم نے جب بات کی اور ہمارے ساتھ جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک اس کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہو جاتا اس کا واحد علاج احتیاط ہے، اور اگر آپ احتیاط کریں گے اور اس سے بچ جائیں گے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے نئی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. یہ مزید سخت ہو سکتی ہیں اگر لوگوں نے اس پر تعاون نہیں کیا اور اسی طریقے سے وہ SOPs کی وائلیشن کرتے رہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.